لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وقال: فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے امام حسین اور امام سجاد. ایک میچنگ سی ہے دونوں کے حالات میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ نے ایک باپ اور ایک بیٹے کی قسم کھائی. شہادت قیامت کی رات، شہزادی کونین کے ماتم کرنے کی رات، زینب کبریٰ کے ماتم کرنے کی رات. ہم انسان ہیں، کبھی کبھار ذہن سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، ان انٹینشنلی کبھی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ باہر نکلیں گے، ماحول بنے گا، ایک آدھ بات ہو گئی، کہا لگا، ہنسی مذاق، لیکن پھر فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے. یہ ایک اسپیشل ریکویسٹ ہر شہادت کی رات میں ہوتی ہے، لیکن آج کی شہادت بہت اہم ہے. عاشورہ، شہزادی کونین کی شہادت اور 21 رمضان کی شہادت کے بعد. اچھا، اب آ جائیے، جو بات میں آج جہاں سے بات شروع کرنا تھی وہ یہ کہ قرآن کریم نے قسم کھائی: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وولد، ماں نہیں ہے، ووالد وولد. اور قسم ہے ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی. اچھا، اب اس کے اندر تفسیر 4-5 مختلف روایتیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد. اللہ انسانیت کی قسم کھا رہا، جیسے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، جیسے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، جیسے اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. یہاں پورے انسان، آدم اور ان کی اولاد. دوسری روایت ہے کہ نہیں، آدم اور ان کی معصوم اولاد، یعنی صرف انبیاء 1,24,000. اور تیسری روایت ہے کہ نہیں، کیونکہ مکے کے قسم کے ساتھ یہ قسم ہے تو حضرت ابراہیم جنہوں نے مکہ بنایا اور ان کا بیٹا اسماعیل. تیسری روایت. پھر چوتھی روایت ہمارے پاس آتی جس کے اندر خاص مولا کی انگلی کا اشارہ بھی ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ مولا نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر برہان سید ہاشم بحرینی کی اور اس کے علاوہ کچھ اور تفاسیر اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس میں باپ سے مراد میں ہوں، اور ماں ولد باپ اور بیٹا، اور بیٹے سے مراد میری اولاد ہے. اب انگلی کا اشارہ کیسے آیا؟ کہا کہ میں ہوں اور میری اولاد ہے، حسن نام لیا، حسین نام لیا. پھر کہا علی ابن الحسین، اس وقت چوتھے امام، شیر خار، مولا کے زمانے میں چوتھے امام کی ایج 2 سال تھی جب مولا کی شہادت ہو گئی، تو ماں کی گود میں تھے. اچھا، یہ محاورتاً میں نے کہا، ورنہ چوتھے امام کی والدہ تو اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب چوتھے امام 10 دن کے بھی نہیں تھے. تو اس خاتون کی گود میں تھے جنہیں جناب شہر بانو ذمہ داری دے گئی تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے کو پالنا، جس کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ چوتھے امام کبھی ان خاتون کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے. احترام والدین جو بہت ایک اہم موضوع ہے، لیکن جن بچوں کو سنانا ہے وہ تو اردو مجلس میں آتے نہیں ہیں. تو وہ خاتون کی گود میں ہے، مولا حدیث بیان کر رہے ہیں، حسن کا نام لیا، حسین کا نام لیا، پھر چوتھے کے بعد والے اماموں کا نام لیا. چوتھے کا نام نہیں لیا، نام تو لیا، انگلی سے اشارہ کیا، اور میرا یہ بیٹا علی ابن الحسین
اور پھر اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا. تو یہ والد وما ولد, باپ کی قسم اور اس کے بیٹے کی قسم. مولا نے کہا باپ میں ہوں اور بیٹے سے مراد میری اولاد کے یہ سارے امام انکلوڈنگ 4th امام. لیکن آج کے مجلس میں جس باپ اور بیٹے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آقا حسین اور چوتھے امام ہیں, اور ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے, یعنی اب جو مجھے بیان کرنا تھا اس سے پہلے دو چھوٹی سی باتیں اور. پیغمبر کے زمانے میں اللہ کے رسول نے 23 سال کی تبلیغ میں کافروں, مشرکوں, منافقوں, جن جن سے جنگ کی یا مقابلہ کیا, اس میں سب سے اہم اور سب سے عجیب جو جنگ ہے اس کا نام ہے مباہلہ. یہ سب سے عجیب ہے. یہ بدر, احد, خندق, خیبر, حنین سب سے مختلف. اس میں بھی میدان میں 2 لشکر نکلے تھے یا نکلنے والے تھے, اس میں بھی جنگ ہونا تھی, لیکن یہ سب سے عجیب جنگ تھی جو بغیر ہتھیاروں کے ہونا. آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ اس کے حوالے سے پیغام دینا ہے, ورنہ آیت تو ہر ایک کو یاد. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر کوئی آدمی دلیلیں آنے کے بعد بھی تمہاری بات سننے کو تیار نہ ہو تو فَقُلْ تَعَالَوْا, کہہ دو ان سے کہ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹے کو. میرے ایک استاد پاکستان کے بہت مشہور خطیب, لیکن چونکہ مجمع پاکستانیوں کا نہیں ہے اس لیے نام لینے کا بھی فائدہ نہیں, وہ اس آیت کو اپنے انداز سے پڑھتے تھے. قرآن نے کہا, پیغمبر نے کہا ابنانا, اب نہ آنا, باقی سب کے لیے دروازہ بند کر دیا. کبھی مباہلے پہ بات کروں گا تو زیادہ ذرا سا مزے سے ہی بات کروں گا. تو اب نہ آنا, باقی سب کے لیے دروازہ بند ہے. اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنی عورتیں, ہم اپنی عورتیں, تم اپنے نفس اپنے نفس. ثم نبتہل, پھر مباہلہ کریں. فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین, تلوار نہیں چلے گی, تیر نہیں چلیں گے, ہتھیار نہیں چلیں گے, گردنیں نہیں کٹیں گی, آمنے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں گے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو. یہ مباہلے کی جنگ ہے. اچھا, اس میں بات میں بات نکل رہی ہے تو صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جواب بھی نہیں دے رہا ہوں, وقت نہیں, موضوع نہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کرسچینٹی سے پیغمبر کا مقابلہ ہوا, اور جو کرسچن آئے تھے وہ 70 مذہبی پیشوا تھے, عام کرسچن نہیں بھیجے گئے تھے. وہ پوری تاریخ دیکھیں کس طرح سلیکشن ہوا اس علاقے سے جو آج کل بہت ہی ہائی لائٹ ہو گیا, یمن کا علاقہ, نجران کا علاقہ, جہاں پہ ابھی حوثی انصار اللہ وہ جہاد میں مصروف و ساری چیزیں, تو اس کے اندر انتخاب کیا گیا پادریوں کا. اب وہ مختلف عیسائیوں کے یہاں بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چرچ کا سسٹم, سارے کے سارے مذہبی پیشوا, کم از کم اس زمانے تک, بلکہ شاید کچھ عرصے پہلے تک, بلکہ شاید ابھی بھی عیسائیوں میں مذہبی پیشوا کے لیے شادی ممنوع. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو. ان کا تو پہلا جواب یہ ہونا چاہیے, ہمارے تو بیٹے ہوتے ہی نہیں, ہم تو شادی ہی نہیں کرتے, ہماری تو عورتیں ہوتی ہی نہیں, ہم شادی ہی نہیں کرتے. مثلا جو پادری لوگ ہوتے ہیں ان کو عورتوں سے گریز کا بہت زیادہ حکم ہے, لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا, وہ تیار ہو گئے. تو ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے کیا کہا, ان کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے وہ جواب کیوں نہیں دیا. لیکن یہ کبھی مباہلے پہ جب کبھی بات ہو تو آپ سنیے گا. میں تو مباہلے میں تو کبھی یہاں نہیں آ پاؤں گا, میری دعا ہے, کیونکہ مباہلہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوگا میں اپنے حج سے رکوں, اور وہ دعا ہے کہ اللہ مرتے دم تک مجھے حج کی سعادت دے. لیکن جو علماء آتے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے, جواب رکھیں گے. میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں, چوتھے امام کی شہادت کے مجلس میں یہ مباہلے کی آیت کیوں تلاوت کی؟ تو مباہلے کے بہت سارے پیغامات ایک اشرا تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہاں صرف 2 باتیں, اور یہی 2 باتیں چوتھے امام کی سیرت میں آتی ہیں, اس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی. اور پہلی بات تو یہ کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے خالی تلوار اور تیر چلانا ضروری نہیں.
کبھی بغیر ہتھیار کے دشمن کو شکست دی جاتی ہے اور وہ زیادہ بڑی شکست ہوتی ہے. حسین کا جہاد تیر و تلوار والا تھا, سجاد کا جہاد بغیر تیر کے تھا, بغیر تلوار کے تھا, مگر یزیدیت کو قیامت تک کے لیے ایسی شکست دے دی کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. مباہلے کا ایک پیغام, ہر جگہ ہتھیار نہیں چلتے, بلکہ بعض اوقات بغیر ہتھیاروں کی جنگ اس کی کامیابی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. جو مباہلے کی کامیابی ہے نا وہ سجاد کا جہاد ہے. بدر و احد, خندق و خیبر اور حنین وہ حسین کا جہاد ہے. اچھا یہ جملے پر پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے, لیکن میرا آج کا موضوع کچھ اور. پہلی بات. دوسری بات, دین اور اسلام تنہا اکیلے کام کرنے کا قائل ہی نہیں. جو اکیلے کام کر بھی سکتا اس سے بھی کہا اکیلے کام نہیں کرنا, پوری کمیونٹی کو انوالو کرنا ہوتا. یہ مباہلے کا دوسرا پیغام. پیغمبر اکیلے بھی مباہلہ کر سکتے تھے جا کے, کیونکہ پیغمبر اتنے سچے. وہاں بات ہو رہی تھی سچ اور جھوٹ کی. فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پیغمبر اتنے سچے ہیں کہ ہم اور آپ تو کیا ان کو سچا کہیں. مکے کے ان کفار نے صادق و امین کہا جو خون کے بھی پیاسے ہیں, اور صادق و امین بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر خالی سچائی کا یہ جہاد تھا تو پیغمبر اکیلے کافی تھے. لیکن اس قسم کے جہاد میں جو بغیر تیر و تلوار کے ہے, اکیلے جہاد نہیں کرنا. ہاں تیر و تلوار والے میں پاسبل ہے. خیبر میں جب میرا مولا گیا تھا تو اس سے پہلے جتنے لوگ جاتے رہے تھے ہمیشہ رسول سے کہتے تھے اور ہماری فوج کہاں ہے, اور پھر بعد میں جھگڑا ہوتا رہا کہ دونوں میں سے پہلے کون بھاگا ہے. وہ بات کا جھگڑا ہوتا تھا. جب مولا کو علم دیا, مولا نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کیونکہ علی اکیلا اور تنہا کافی ہے. لیکن جہاں پر بغیر تیر و تلوار کے علم کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے, مظلومیت کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے, دلیل کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے, وہاں سب کو انوالو کرنا ہے. پیغمبر نے جب تبلیغ شروع کی اکیلے تبلیغ کر سکتے تھے, لیکن ابو طالب کو ملایا کہ نہیں ملایا, خدیجہ کو ملایا کہ نہیں ملایا, علی کو ملایا کہ نہیں ملایا. یہی تین تو ہیں, ابنانا, نسانا, انفسنا. اور جب سجاد نے کربلا کا جہاد مکمل کیا تو وہاں بھی مرد ہیں سجاد خود, عورتیں ہیں زینب و کلثوم و کبرا اور سکینہ, اور بچے. تو یہ ایک پیغام قیامت تک کے لیے کربلا کے ماننے والوں اور سجاد کا ماتم کرنے والوں, پوری کمیونٹی کو ملا کے آگے چلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ چند بڈھے بڈھے بیٹھے رہ جائیں سینٹر میں, باقی سب غائب. یہ وہ ہے جو میں دنیا میں دوسری جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں. اور وہ بڈھے بڈھے بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے بچوں نے نکالا کہ جائیے آپ وہاں 3-4 گھنٹے گزار کے آئیے, گھر میں بیٹھیں گے تو بلا وجہ ہمارا دماغ کھائیں گے. بوڑھے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے نا, بولتے بہت ہیں. میں چونکہ خود بھی بوڑھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر وہ اتنے کرٹیسائز نہ کریں. یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے, لیکن آج کی شہادت کی رات کا موضوع نہیں. اگر اتنے کرٹیسائز نہ کریں بوڑھے لوگ تو شاید ساس بہو کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں. لیکن میں نے کہا بالکل ایک الگ موضوع. تو بات یہ ہو رہی کہ یہ جو ہماری کمیونٹی بنتی جا رہی ہے, آپ لوگ مراد نہیں ہیں, لیکن باقی دنیا میں دیکھ رہا ہوں مسجد امام باڑہ بس خالی چند بڈھے بڈھے لوگ آتے ہیں, جوان جو ہے نا وہ باہر ٹہل رہے ہوتے ہیں, باتیں گپ شپ یہ وہ نہیں. دین کا کام رسول اکیلے کر سکتے ہیں, ملایا سب کو. اسلام بچانے کا کام سجاد اکیلے کر سکتے ہیں, لیکن ملایا سب کو. اور آقا حسین نے تو مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے جہاد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے ساتھ عورتیں نہ ہوں اور بچے نہ ہوں. تو یہ ایک پیغام جس پر آگے کبھی بات کی جائے گی, آج نہیں, آج تو یہ تمہید تھی. اور یہاں ایک آخری بات اور عرض کروں, کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس ہے, تو الگ الگ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتے ہوئے آج کے اصل موضوع پر آتا ہوں. اور ایک بات اور سن لیجئے, آج میری مجلس کچھ تاخیر سے شروع ہوئی, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دسترخوان تھا. اب مجھے نہیں پتا کس نوعیت کا تھا, لیکن تاریخ ائمہ میں 12 اماموں کی تاریخ میں ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے, اور وہ 22 جمادی الثانی کو تو خاص اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے, جس طرح 22 رجب کو چھٹے امام کی نظر نیاز یا دسترخوان ہوتا. کیونکہ تاریخ میں ہے بھی کہ امام حسن نے اپنے اس دسترخوان کے ذریعے سے, مدینے میں مشہور ترین دسترخوان حسن مجتبیٰ کا تھا, لیکن 12 اماموں کی تاریخ میں
دو امام ایسے ہیں جن کے دسترخوان بہت مشہور ہے، ایک امام حسن اور ایک چوتھے امام۔ چوتھے امام کا دسترخوان بھی امام حسن کے دسترخوان سے کم مشہور نہیں تھا، لیکن امام حسن کا دسترخوان تھا تبلیغ کا ایک ذریعہ، چوتھے امام نے وجہ کچھ اور بتائی، اگرچہ وہ بھی تبلیغ ہوگی، وجہ کچھ اور بتائی۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ جب میں ایک بار مدینے میں امام کی زیارت کے لیے گیا، ویسے جو نام میں نے لے لیا ابو حمزہ صومالی، ماہ مبارک رمضان میں ان کی دعائیں ابو حمزہ پڑھی جاتی ہے شب قدر میں، بہت اہم دعا، اور جو واقعاً رمضان کے صحیح اعمال کرنا چاہتے ہیں نا، صحیح اعمال، وہ پورے مہینے ہر رات کو دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں۔ اور جو میں نے اپنے بزرگ اساتذہ کو دیکھا، جو میرے استاد تھے کچھ، وہ ہر رات پورے سال نماز شب کے قنوت میں دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے، نماز شب کے قنوت میں۔ لیکن بہرحال ہر آدمی اس کی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے عبادت کرنا۔ علماء کے پاس دن کے وقت اس طرح کے جاب اور بزنس نہیں ہوتے ہیں جو آپ کو کرنا، آپ کو ڈیری کوئن بھی تو کھولنا ہے نا، یہ واجبات میں سے ہو جاتا ہے اہل و عیال کے لیے رزق کا انتظام، تو آپ سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایسے مقدس علماء بھی، اور نجف اور قم کی بات نہیں کر رہا، کراچی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بہت اہم ایک دعا ہے، لیکن دعا جتنی زیادہ اہم ہے اس سے زیادہ راوی اہم ہے۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو ساتھ میں کمیل کے حالات بھی آپ سنتے ہیں زیارت کی وجہ سے۔ پہلے اتنے زیادہ یہ حالات نہیں پڑھے جاتے تھے، لیکن اب چونکہ آپ لوگ عراق بہت جاتے ہیں، جانا چاہیے، تو وہاں پہ کمیل کا روضہ بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، بہت ہی اہم شخصیت ہے، معصوم کا جملہ ہے۔ جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس رسول اللہ کے پاس تھا، وہ ابو حمزہ کا اسٹیٹس چوتھے امام کے پاس۔ سلمان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 حاصل کیے، اور ہر جمعے کو آپ سلمان کی فضیلت سنتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ کی تیسری آیت، کہ ایک اور گروہ ہے بعد میں آئے گا۔ پیغمبر نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ یہ اور اس کی قوم ہے ایرانی۔ خیر، تو ابو حمزہ صومالی بہت ہی اہم اصحاب میں سے ایک ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں ایک روایت اور بہت اہم ملی۔ جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام برحق ہے؟ ان سے پہلے جھوٹے بھی تو بہت سارے آئیں گے نا، وہ ایک الگ موضوع ہے، شاید تھوڑا سا تذکرہ یا اشارہ کل کر دوں۔ ابو حمزہ صومالی، میں چاہتا ہوں یہ اچھی طرح سے نام آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جیسے کل یا پرسوں کوئی صاحب ملے، کہنے لگے مولانا آپ نے جو پہلا اشرا پڑھا تھا ٹورنٹو میں، اتنا آپ نے زمانے کے امام کے بارے میں امام منصور امام منصور امام منصور امام منصور کہا کہ اب دماغ میں اچھی طرح سے یہ لقب بیٹھ گیا۔ اس کمیونٹی میں بھی کوئی منصور صاحب تو ہے نا میرے اچھے جاننے والوں میں، لیکن امام کے حوالے سے تو ابو حمزہ صومالی بہت ان کے دلچسپ اور اہم واقعات ہیں۔ یہ کوفے میں تھے، اور پہلی دفعہ ملاقات وہاں ہوئی تھی چوتھے امام سے۔ چوتھے امام کربلا سے آ کے چند سال شہر چھوڑ کے جنگل میں خیمہ بنا کے رہتے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، جنگل، اور وہیں سے پھر کوفے جاتے تھے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھتے تھے، اور آدھی رات کو، یہ چوتھے امام کے حالات، اور آدھی رات کو وہاں سے نجف جاتے تھے، جس کو اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ مولا کی قبر تو وہ جو ہارون رشید کا شکاری کتوں کا ہرن کا واقعہ ہے نا چھٹے امام کے زمانے میں، اور ساتویں امام ہارون ساتویں امام کے زمانے میں تھا، یہ ہرن والا واقعہ چھٹے امام کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ چوتھے امام کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا نجف کیا، لیکن آج بھی آپ جائیں اور بہت شاندار اب تو وہ جگہ بن گئی ہے جہاں چوتھے امام اپنی سواری باندھتے تھے پارکنگ، قبر سے خاصے فاصلے پر، وہ جو ایک صفا صافی کا روضہ بن رہا ہے یا بن گیا ہے اس کے بالکل برابر۔ تو خیر وہی بھی ان کی پہلی ملاقات ابو حمزہ سے ہوئی، یا ابو حمزہ کی ان سے ہوئی۔ پھر ایک بار وہ مدینے آئے تھے، صرف ایک بار، اور جس وقت وہ خدمت امام میں پہنچے تو فجر کے وقت امام کے پاس پہنچے، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ امام کا نہ صرف یہ کہ ایک دسترخوان پھیلا ہوا، گھر میں نہیں، مدینے کے باہر، بلکہ
ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھر رہا کہ اے مدینے والوں اور مدینے میں باہر سے آنے والوں، علی ابن الحسین تم سب کو اپنا مہمان بنا کے اپنے دسترخوان پہ بلا رہے ہیں۔ ابو حمزہ صومالی نے پہلے تو یہ چاہا کہ وہ امام کے ساتھ کچھ کھائیں، امام نے کہا میں روزے سے ہوں۔ وہ روایت یاد کیجئے، یہ چوتھے امام کے حالات ہیں الگ الگ۔ شہادت کے بعد کسی نے چوتھے امام کی ایک کنیز سے سوال کیا کہ ہمیں ذرا اپنے آقا اور مولا کے بارے میں بتاؤ، جو ہمارے بھی آقا اور مولا ہیں لیکن تم تو گھر میں رہتی ہو۔ کہا کہ تفصیل سے بتاؤ کہ مختصر؟ کہا مختصر بتاؤ، امام کے حالات تفصیل سے کون سن سکتا؟ کہا 2 جملے، میں 30 سال امام کے گھر میں رہی شہادت تک، کبھی میں نے دن کے وقت کھانا نہیں تیار کیا، کبھی رات کے وقت میں نے بستر نہیں بچھایا۔ اس آدمی نے کہا بھئی تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو، اس سے ہمارا کیا تعلق، ہمیں امام کے حالات بتاؤ۔ کہا یہ تو امام ہی کے حالات، 30 سال میں رہی، کبھی امام کو میں نے بغیر روزے کے نہیں دیکھا، دن کو کھانا کس کے لیے بناتے، اور کسی رات کو امام کو سوتے نہیں دیکھا، ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، بستر کس کے لیے بچھاتی تھی۔ یہ ہمارا چوتھا امام۔ نماز اور روزہ یعنی عبادت۔ اب اس سے ایک پیغام آگے آئے گا۔ تو کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو کہا مولا دسترخوان؟ کہا کیا تجھے پتا؟ اچھا یہ ہر جمعے کے دن؟ کہا یہ پتا ہے۔ اب یہ امام صرف ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آج اگر چوتھے امام کے نام کا دسترخوان ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہی ہوا ہوگا۔ اور روزانہ جو یعنی ہر پروگرام کے بعد یا اس سے پہلے آپ کے یہاں جو کھانا ہوتا۔ اب یہ اس کے حوالے سے اصل پیغام تو میں کل دوں گا، آج تو صرف امام کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، نتیجہ اس واقعے کا نتیجہ کل نکلے گا، کیونکہ آج مجھے کچھ اور مشہور واقعات سنانا ہے جن میں سے ایک اسی کنیز کے جملے سے ربط دے کے، اور جلدی جلدی وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا۔ ابو حمزہ صومالی سے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ حضرت یعقوب، یوسف کا غائب ہو جانا، یعقوب کا رونا، چوتھے امام کا رونا اور یعقوب کا رونا، یہ مجلس کے شروع میں یعقوب کا رونا ہے، آخر میں چوتھے امام کا رونا۔ یعقوب کی مثال چوتھے امام کے حوالے سے بہت ملتی ہے، لیکن ابھی مصائب نہیں، یعقوب کے فضائل میں اللہ نے ان کا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا؟ جوان بیٹا کھو گیا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، کہا فرزند رسول آپ ہی بتائیے۔ یہ ابو حمزہ صومالی پہلے نان مسلم تھے، پھر مسلمان ہوئے، تو ابھی اتنا نہیں جانتے۔ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک شب جمعہ، اس زمانے میں بھی شب جمعہ اسلامی دنیا میں ویکینڈ ہوتا تھا، آپ کے یہاں نہیں، لیکن آج بھی اسلامی دنیا میں اکثر جگہ، اب ختم ہو رہا ہے سلسلہ لیکن یہ فضول باتیں ہیں۔ تو شب جمعہ یعقوب نے اپنے پورے خاندان کو، کل روایت آئی تھی نا کہ آدھی زندگی غربت کی تھی اور آدھی راحت کی، پورے خاندان کو ہر شب جمعہ جمع کرتے صلہ رحمی۔ ایک تو ماشاءاللہ خاندان بہت بڑا، 12 اولادیں ہیں، کئی کی شادیاں ہو گئیں، بہویں ہیں، بہوؤں کے گھر والے ہیں، اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کھانے کا اہتمام کیا، اتنا بڑا خاندان ہے کہ 8-10 بکرے تو ذبح کرنا پڑتے ہیں ہر شب جمعہ۔ اس شب جمعہ اسی محلے میں ایک آدمی ایسا غریب تھا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور فاقہ تھا۔ اس نے یہ بکرے ذبح ہوتے دیکھے، کھانے پکتے، خوشبو سونگی، اور ایک بار اس نے کہا خدا بندہ، وہ نبی خدا، اتنا کثرت سے کھانا، میں تیرا ایک حقیر بندہ لیکن آج میرے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں۔ اسی رات کو یوسف نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب دیکھا کہ وہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح یعقوب کو پیغام ملا، یعقوب تم کیسے نبی کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی غریب بھوکا سو گیا، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، اور اس کثرت سے کھانا تمہارے لیے بنا، تم نے اس کو نہیں بھیجوایا، اب تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اور پھر وہ سارا یعقوب کا امتحان۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ابو حمزہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے کے اندر کوئی آدمی اس وقت فاقے کے عالم میں ہو آج کی رات، اور وہ بھوکا سو جائے اور قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ سوال کرے۔ چنانچہ میں سب کے لیے دعوت عام کرتا ہوں۔ بعض اوقات غریب سے پوچھنا بھی ذرا اچھا نہیں ہوتا، غریب کی جو شرم ہے، جو حیا ہے، جو عزت ہے، اس کو برقرار رکھنا۔
امام نے فرمایا اور ہمارا چاہنے والا بھی اسی طرح سے. چلے اب امام وقت نے جو پورے شہر کو دعوت دی، پورے شہر کے لوگ آ جائیں، اور جو باہر سے آئے ہوئے مدینے میں ہر وقت زیارت کرنے والے، عمرہ کرنے والے کثیر تعداد، لیکن کم از کم آپ کو اپنے اطراف میں دیکھنا. آیت اللہ سیستانی نے، میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا توہین نہ ہو جائے، ایک ایسی کمیونٹی کو آپ ہی کی طرح کی جو بہت زیادہ آپس میں چیریٹی اور آپس میں کھانے پینے کا انتظام، بہت ایک دوسرے کی مدد کرتے. جب وہ ملنے گئے تو نصیحت کی کہ ساری چیز، ساری چیریٹی، ساری مدد، سارا کھانا پینا اپنے درمیان گھوم پھر کے نہ رکھو، دنیا بھر کے مومنین کا بھی خیال کرو اور پھر دوسرے مسلمانوں کا بھی. اب یہ باقی چیزیں میں اس حوالے سے کل بیان کروں گا، لیکن یہ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں چوتھے امام کا دسترخوان مدینے کا مشہور ترین دسترخوان تھا. تو بہت اچھا ہے کہ اگر آج اسی حوالے سے دسترخوان ہوا، لیکن یہ صرف چوتھے امام کی شہادت کے دن نہ ہو اور صرف مومن کمیونٹی تک محدود نہ ہو. باقی باتیں کل. آپ میری 2-3 باتوں سے اندازہ کر رہے ہوں گے کہ میں یہ سوچ کے مجلس سے پڑھ رہا ہوں کہ آخری بار اس ممبر پہ میں آ رہا ہوں، آئندہ ایسی باتیں سن کے نہ کوئی مجھے بلائے گا، نہ مجھے آنے کی کوئی خواہش ہے. لیکن اب آئیے جو اصل پیغام، اور وہ یہ کہ قرآن کریم باپ اور بیٹا، اور اس کے بعد ایک آقا حسین کے حوالے سے، اب وقت کم رہا نا، صرف ایک بات عرض کرنا. آقا حسین کو پروردگار نے ایک اتنی بڑی فضیلت دی، فضیلتیں جو بہت ہیں لیکن ایک ایسی دی کہ وہ فضیلت کا اعلان تو ہوا، اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ چوتھے امام نے دیا. جیسے کربلا کا جہاد شروع آقا حسین نے کیا، مکمل سجاد نے کیا. شریک ہیں آپ، ہمارے ہاں جناب زینب کا لقب ہے شریکت الحسین، لیکن آقا سجاد بھی شریک ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ لقب استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک بار خود آقا سجاد نے کہا کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم لوگ تو ایک ہی نور کے حصے ہیں، ایک ہی چیز. جیسے ہم کوئی نیکی کریں، بطور مثال سیدھے ہاتھ سے کریں تو الٹے ہاتھ شریک نہیں ہے، سیدھا الٹا دونوں ہاتھ میرا ہی حصہ. ہاں میرا بیٹا میرا ساتھ دے تو کہا جائے گا وہ شریک ہے. لیکن جہاد کربلا میں چوتھا امام باپ کے ساتھ شریک، لیکن اپنے بابا کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی بتا رہا. زیارت وارثہ میں بھی ایک جملہ آپ کہتے ہیں، ایک نہیں 4-5. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. صلوات. حسین کو آپ وارث قرار دیتے نا، بڑے بڑے نام لے لیے آپ نے. اب آج چوتھے امام کی شہادت کی مجلس کے بعد ہمارے کیلنڈر میں سب سے اہم تاریخ کون سی آئے گی؟ 40. آپ زیارت 40 پڑھیں گے اور یہ سن کے پڑھیں گے کہ زیارت 40 تو مومن کی نشانی. اس میں آقا حسین کے لیے یہی جملہ کتنا ایکسپینڈ کر دیا گیا. السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن حبیب، السلام علیکہ یا خلیل اللہ ونجیب، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفیہ. جو آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا قتیل الابرات یا اسیر القربات، السلام علی الحسین المظلوم الشہید. زیارت کا سلسلہ جاری. اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ. اللہ نے آپ کو شہادت دی، اللہ نے آپ کو سعادت دی. طبتہ بالولادہ، آپ کی ولادت پاک کی. یہ زیارت 40 کے شروع کے جملے. السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن صفیہ. پھر آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ وَآتَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءَ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ. آپ کو تمام انبیاء کا وارث بنایا. زیارت وارثہ میں 6-7 کے نام. زیارت 40 میں کیا؟ آتیتہ مواریث الانبیاء، تمام انبیاء کا وارث آپ کو بنایا. کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000. سب کا وارث بنایا. دعائے داؤد میں 30-32 انبیاء کے نام آئے، اور زیارت ناہیہ میں 23 انبیاء کے نام آئے، اور زیارت وارثہ میں 7 کے نام 6-7. لیکن زیارت 40 میں کا تمام انبیاء کے وارث. اب یہ ہے حسین کی فضیلت جس کا ہم اعلان کر رہے ہیں. دلیل
ہمارے لیے دلیل کافی ہے کیا؟ معصومین نے کہا عمل ام داؤد چھٹے امام نے ہم کو دیا، زیارت ناہیہ امام زمانہ نے ہم کو دی، زیارت وارثہ پانچویں امام نے ہم کو دی، ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اب یہ آئیے 3-4 مشہور واقعات سن لیجئے، ایک نتیجہ نکال دیں۔ میرا چوتھا امام وہ والی نماز پڑھ رہا ہے جو کنیز کہتی ہے، پوری رات نماز پڑھتے، روزانہ 1000 رکعت نماز میرا چوتھا امام پڑھتا، اور یہ محاورتاً نہیں ہے کہنے کو، بلکہ باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ چوتھے امام کے گھر کے پیچھے جو باغ تھا اس میں 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نماز 24 گھنٹے۔ اور ایک دن ایسی ایک نماز چل رہی اور گھر میں آگ لگ گئی، مشہور واقعہ، اور ایسے خطرناک آگ کہ سارے گھر والے گھبرا کر بے چین ہو کر کہیں آگ لگ جائے تو کیا حالت ہوتی، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے، غلام دوڑے گئے، پانی لے کر آئے، پانی چھڑکا جا رہا ہے، آخر آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھ گئی تو گھر والے واپس آئے، ارے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو مس کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں لے جانا، دیکھا چوتھا امام تو گھر کے اندر تھا اور مصلی بچھائے ہوئے مصلی پہ جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کنٹینیو پڑھ رہے ہیں نماز۔ یہ تو خیر جو ہوا سو ہوا، جیسے ہی نماز ختم کی سلام پھیر کے امام نے چاروں طرف دیکھا اور ایک سوال کیا بہت حیران ہو کر، یہ دیواریں جل گئیں، یہ دروازے جل گئے، کھڑکیاں جل گئیں، یا چھت جل گئی، ہوا کیا؟ اب تو اور حیرت بڑھ گئی کہ سوال تو بتا رہا ہے کہ چوتھے امام کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ چلا، لیکن نماز میں اللہ کی نماز امام نے نہیں توڑی، جملہ تو بتا رہا ہے کہ نماز پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگ گئی، یہ دیوار، یہ دروازہ، یہ کھڑکی، یہ چھت۔ گھر والوں نے کہا مولا اتنی زبردست آگ لگی، سارا محلہ گھبرایا آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آخر یہ آگ کیوں احساس نہیں ہوا؟ کہا جہنم کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ کا خوف میرے دل سے نکال دیا۔ یہ امام فرما رہے ہیں اپنے لیے، جہنم کی کوئی حیثیت ہے امام کے سامنے؟ قسیم جنت نار کا قسیم جنت و نار بیٹا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ جہنم ہے کوئی چیز اور جہنم کی آگ بھی کوئی چیز ہے۔ یہ واقعہ ایک۔ دوسرا واقعہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جملہ میں نے کہا کہ اپنے باغ میں کھجور کے 500 درختوں میں سے ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، شام کا وقت ہے۔ امام کا ایک بیٹا، بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ 5ویں امام تھے، بعض نے نام نہیں لکھا۔ باغ میں کھیل رہے ہیں، امام کے وہ صاحبزادے، وہ فرزند، وہ بیٹا، جو بھی نام، کھیلتے پہلے زمانے میں گھروں میں واٹر سپلائی کا کیا انتظام تھا؟ ہر گھر میں کنواں ہوتا تھا، ضروری تھا، گھر کا ضروری آئٹم پانی یہیں سے ملے گا۔ کھیلتے کنویں کے قریب گئے اور کنویں میں گر پڑے۔ ماں پھر ماں ہوتی، ایک مرتبہ ان کی ماں یعنی چوتھے امام کی بیوی، چوتھے امام کی صرف ایک بیوی کا نام تاریخ میں ہے، اور وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آقا حسن کی بیٹی، آقا حسن کی صرف ایک بیٹی ہے۔ آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو آپ نے امام حسن کی آج کل کئی بیٹیوں کے نام سنے، وہ ایک ہلا کے قریب کنواں ہے، وہاں سے بھی پانی لاتے ہیں کہ امام حسن کی بیٹی ہے، اور آغا سیستانی اور آغا اسحاق فیاض اور حافظ بشیر صاحب کے گھر سے آگے نکلے تو لیفٹ سائڈ پر سڑک کا نام بھی ہے حسن کی بیٹیاں، پلورل، وہ ایک الگ مسئلہ۔ بات بیان بھی کرتا لیکن وقت نہیں، ابھی تو بہت لمبی منزلوں سے گزرنا۔ ایک ہی بیٹی تھی بس، اور وہ امام سجاد کی بیوی تھی اور 5ویں امام کی ماں تھی، تو فریاد کرنے لگی۔ ماں کا بیٹا بہت مشہور واقعہ ہے، بچے بھی اسپیچز میں پڑھتے ہیں، لیکن چوتھا امام نماز میں لگا ہے اور نماز پڑھ رہا، ہمارے لیے حرام ہے۔ انسانی جان کو خطرہ ہو تو ہمارے لیے حرام، ہماری ذمہ داری الگ ہوتی ہے، معصوم کی الگ۔ نماز ختم کی امام، وہی کیفیت، دیکھا کہ بیوی اور کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی ایک ہی بیٹی اور بہت اہم بیٹی، بہت فضیلت والی بیٹی۔ گھبرا کے کہا، تم یہ لفظ محاورتاً کہہ رہا ہوں، امام گھبراتا نہیں ہے، گھبرا کے کہا کہ کیا فریاد کیوں کر رہی؟ کہا مولا میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، اب تک تو ڈوب گیا ہوگا۔
चौथे इमाम करीब आए, हाथ बढ़ाया, कुएं का पानी ऊपर 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 होता रहा, यहां तक कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आया। देखा कि इमाम का बेटा जो शायद 5वें ही इमाम थे, पानी में बैठे हुए खेल रहे हैं। चौथे इमाम ने बच्चे को उठाया, उसकी मां की गोद में दिया और कहा कि ऐ ज़ईफ़तुल यकीन, अगर मैं उससे तवज्जो हटा लेता तो वो मेरे बेटे से तवज्जो हटा लेता, मैंने उसकी जानिब तवज्जो दी तो उसने मेरी औलाद की जानिब तवज्जो दी। देखिए बहुत अहम ये जुमला है, पूरा दीन इसमें आ गए। अल्लाह पे ट्रस्ट करना सीखिए, ट्रस्ट। फिर ये हराम हलाल के मसले, ये खवातीन की बेहिजाबी, ये बिजनेस के अंदर हराम, में कोई इस वक्त नई कंट्रोवर्सी नहीं शुरू करना चाहता, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा, बहुत मशहूर वाकया है, लेकिन ये उस वाकये का ये जुमला बहुत कीमती। तुम उसकी जानिब तवज्जो दो तो तुम्हारे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा। ट्रस्ट, अल्लाह पे ट्रस्ट। एक ये वाकया हबाबा का वाकया कितना मशहूर, ये सब चौथे इमाम के हालात पढ़ रहा हूं, और आम अंदाज उलमा का यही होता है कि आज की मजलिस में बस ये वाकयात पढ़ के खत्म करते, लेकिन मैं इनको मिला के एक नतीजा भी निकालना चाहता हूं। हबाबा बहुत मशहूर वाकया हबाबा का है, और हबाबा ने इस्लाम में वो चीज शुरू की एक तरह से, जो बाद में जाकर हमारे बच्चों का एक जमाने में बहुत पसंदीदा हॉबी थी, ऑटोग्राफ बुक पर ऑटोग्राफ लेना। ये इसकी पहली फॉर्म जो थी वो हबाबा थी। हबाबा रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी, बाद में पैदा हुई, तो मौला की तलाश में कूफे में आई। इनके वाकये का ये हिस्सा जो है ना वो पढ़ा जाता है, जिसकी आजकल जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? इसमें दाढ़ी का जिक्र है। अब आजकल दाढ़ी फैशन में आ गई है, तकरीबन हर एक के चेहरे पे दाढ़ी होती है। अल्लाह के खातिर भी कुछ रखते हैं, कुछ फैशन के लिए भी रखते हैं, वो भी गनीमत है। काश हिजाब भी फैशन में आ जाए तो हमारी औरतें चलें, फैशन वाला हिजाब ना करें, फैशन के लिए हिजाब करें। हिजाब की भी शर्त है ना, हमारे यहां तो ऐसा हिजाब किया जाता है, उसको छुपाने के लिए एक और हिजाब उस पर करना वाजिब हो जाता है, और वो भी अगर ऐसा ही है तो एक और हिजाब उसके ऊपर करना पड़ेगा, एक और चादर लेना पड़ेगी। खैर, तो जो बहुत मजहबी लोग हैं उनको पता, वो अपनी दुल्हनों को रुखसत करते हैं तो वो पता है जिस लिबास में है तो उसके ऊपर एक सादी सी चादर डालते हैं। लेकिन ये मौजू फिलहाल नहीं बन रहा, वरना चौथे इमाम और हजरत अब्बास, ये दो पर्सनालिटीज ऐसी कि इनका तस्करा हो तो हया और शर्म और हिजाब का जिक्र लाजिम है। खैर, इराक इस वक्त तंदूर की तरह दहक रहा है, इतनी शदीद गर्मी, ओवन 3 दिन तो गवर्नमेंट ऑफ इराक को सारे ऑफिसेज बंद करना पड़े, यानी 120 फ़ारेनहाइट के करीब टेम्परेचर। लेकिन जाके देखिए इराकी औरत की आबा तो अपनी जगह है, पैर तक में उसके सॉक्स होंगे, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में कंसेप्ट ही नहीं था पहले। और अभी भी हिजाब करने वाली भी बहुत सी औरतें ये मसले ही नहीं जानती कि पैर का छुपाना भी इतना ही वाजिब है जितना सर के बालों का। लेकिन वक्त नहीं। मौजू तो मेरा पसंदीदा मौजू, मैं तो इसी मौजू पे बात करता हूं, लेकिन वक्त नहीं। हबाबा मौला के जमाने में पहुंची तो मौला की जियारत करना, पता चला मौला बाजार कूफा में है, वहां गई तो देखा वो दुकानदार को कोड़े मार के उठा रहे हैं। क्यों? वो हराम बिजनेस कर रहा था। हमारे यहाँ के शहरों में आ जाए तो पता नहीं कितने लोगों को कोड़े खाना पड़ेंगे। हराम बिजनेस कर रहा था, और हराम बिजनेस में क्या, हराम गोश्त बेच रहा था। वो मछली बेच रहा था जो बगैर छिलके की है, विदाउट स्केल। मौला ने उसको कोड़े मार के दुकान से उठाया, कोड़े का इसकी दुकान सील कर दो। पता नहीं कितने डेयरी क्वीन सील हो जाते, लेकिन ये मैं फिलहाल इस मसले पे आ नहीं रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ इज्तिहाद में कुछ नई गुंजाइशें पैदा हुई हैं, लेकिन जर्नलाइज बात कर रहा हूं। सील कर दो इसकी दुकान। आए बनी इसराइल के मस्क शुदा को बेचने वाले, आए मरवान की आर्मी को बेचने वाले, लश्कर मरवान, फुरात इब्न हनफ मौला के करीबी साथी का मौला। ये आपने क्या जुमला कहा, इसका मतलब क्या? कहा ये बनी इसराइल की एक कौम थी जो दाढ़ी शेव करते थे, मूछें बढ़ाते थे, अल्लाह ने उन पे अजाब भेजा, सबको मछली बना दी, वो तो खत्म हो गए। फिर उसी शक्ल में अल्लाह ने मछलियां पैदा की ताकि आदमी इनको देखे तो वो कौम याद आ जाए। मफातिहुल जिना एक किताब है शेख अब्बास कुम्मी की, जिससे हम अमाल करते हैं, जियारतें पढ़ते हैं, कुम ले जाते हैं, नजफ ले जाते हैं, हर जगह। उसके आखिर में सलमान फारसी, पहले उसमें मासूमीन की जियारतें हैं,
پھر کچھ انبیاء کا ذکر ہے، کچھ اصحاب کا ذکر ہے. اس میں آخر میں یہ ہے نا کہ جب مولا سلمان فارسی کے شہر مدائن گئے تھے، کسریٰ بادشاہ کا محل دیکھا، سب لوگ تعریف کر رہے تھے کتنا شاندار محل ہے. امام نے کہا یہ تعریف کرنے کی جگہ نہیں، عبرت پکڑو کہ کس طرح سے اللہ طاقتور سے طاقتور کو بھی نیست و نابود کر دیتا. ہم جاتے ہیں، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم جاتے ہیں ایکویریم میں، اوہو کتنی شاندار مچھلی ہے، کتنی اچھی مچھلی ہے، کتنی بڑی شارک ہے، کتنی بڑی ویل ہے، کتنا بڑا یہ. امام کہہ رہے ہیں عبرت پکڑو، یہ وہ قوم ہے جو چھلکے کے بغیر والی مچھلی، اس کو دیکھ کر اللہ کا عذاب یاد کرو. کوئی یاد کرتا ہے اللہ کا عذاب اس کو دیکھ کر؟ بہت مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹائم ہاتھ سے پھسلا جا رہا. تو خیر کہ یہ قوم تھی جو داڑھیوں کو منڈواتے تھے، چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، جس سے علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، کیونکہ مکروہ کام پہ حرام عذاب نہیں آتا، حرام پہ آتا ہے. خیر اب اس کے بعد پھر حبابہ آگے بڑھی، کہا مولا میں آپ کی امامت کے قائل ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی امامت کی کوئی نشانی دے دیں. اب پرانا زمانہ ہے نا، تو یہ ماربل تو نہیں. امام نے کہا ایک پتھر اٹھا کے لاؤ جو یہاں پڑا. تو پتھر لیا، امام نے اپنی انگوٹھی اس پہ رکھی. بہت مشہور روایت ہے، میں تو روایت ایک طرح سے مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوں. امام نے انگوٹھی اس پہ رکھی تو جیسے موم وغیرہ میں نشان بن جاتا ہے، نشان بن گیا پتھر پہ. کہا یہ میری امامت کی نشانی بھی، اور میرے بعد جب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ صحیح امام کو پہچاننا مشکل ہوگا، تو وہی میرے بعد امام براق جو اسی طرح سے نشانی لگائے. اب واقعی آگے بڑھتا ہے. مولا کی شہادت حسن کے زمانے میں آئی تو حسن نے تو خود ہی جیسے ہی دیکھا، کہا بابا آگے آنا. وہ آگے آئیں. امام حسن کی امامت بڑی کنٹروورشل امامت تھی اس زمانے میں. آج بھی جن کو ہم 6 امامی کہتے ہیں اسماعیلی، وہ 5 امامی ہیں، وہ حسن کو نہیں مانتے ہیں. اور جو یمن کے اندر بہت بڑا ایک فرقہ ہے جو ہے تو شیعی کی ایک شاخ، زیدی، حسن کو نہیں مانتے، کہتے جس نے اپنی امامت سرنڈر کر دی وہ امام نہیں رہا. تو بہت مشکوک والی امامت بنا دی گئی امام حسن کی. حالات دیکھیں، وہ جو ایران نے ایک مووی بنائی ہے، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے حسن مجتبیٰ کی مظلومیت دیکھ کر، لیکن یہاں خود ہی اشارے سے بلائے، لاؤ آؤ حبیبہ، پتھر لاؤ. ابھی حبابہ نے کچھ نہیں کہا تھا، امام حسن نے اس پہ مہر لگائی. حسین کہا رسول کی مسجد میں تھے، مہر لگائی. یہاں تک کہ چوتھے امام کا زمانہ آ گیا. چوتھا امام یہ جس کے لیے اتنا واقعہ میں نے پڑھا. کہہ رہی ہیں کہ اب میں ان کی خدمت میں بھی گئی کہ بھائی مجھے ایک یادگار مل رہی ہے، ایک امام کا تبرک کربلا سے. ذرا سا اگر مثلا کوئی کپڑے کا ٹکڑا آ جائے تو آپ کتنی عقیدت اور احترام سے اس کو رکھتے ہیں. یہاں تو امامت گئی، لیکن کہہ رہی یہاں میں پریشان ہو گئی. ہر امام کے پاس جاتی تھی، خود امام ہی مجھے بلا کے نشانی دے دیتے. یہاں پہنچی تو چوتھا امام مصلی پر، اور نماز 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 سلسلہ رک ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ میں گھبرا گئی. میں نے فریاد کی، خدا بندہ اب میری زندگی کا آخری حصہ، کیونکہ یہ 113 ایئرز کی ہو گئی تھی، 113 سال. یہ آخری حصہ ہے، اگر اسی طرح سے میں انتظار کرتی رہی تو کسی وقت یہی موت آ سکتی. ادھر خدا سے دعا کی، امام نے نماز ختم کی، اب فوراً نہیں کھڑے ہوئے، مجھے بلائے. اور اس کے بعد کہا کیا کام؟ میں نے کہا وہ آپ کی امامت مجھے یقین ہے، لیکن ذرا نشانی مل جائے. امام نے اس کے اوپر مہر تو لگائی، لیکن یہ فرمایا کہ تو اتنی فریاد کیوں کر رہی تھی؟ کہا مولا آپ دیکھیے میں 113 سال کی ہوں، کسی وقت بھی مر سکتی ہوں. امام نے کہا میرے سامنے کیا کہہ دیا؟ ایک بار خالی انگلی سے اشارہ کیا، یہ 113 سال کی حبابہ تقریباً 18 سال 20 سال کی جوان لڑکی بن گئی، جوانی واپس آ گئی. کہا مولا بتائیے میری زندگی کتنی واقعی ہے؟ کہا یہ خدائی راز ہے، ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں. اب یہ واقعہ یہاں پہ رک جانا چاہیے، یعنی مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے دوسرے واقعے پر، لیکن اب پوری بات کر لوں. پھر 5ویں امام کے پاس گئے. فرماتی ہے کہ وہاں بھی مجھے اس لیے انتظار کرنا پڑا کہ امام خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے، اور 1000 مسائل کا جواب میرے سامنے دیا ہے. 1000 مسائل. یہاں 1 گھنٹے کا میں کوسچن آنسر کا سیشن رکھوں آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے. اول تو آئیں گے نہیں، جو آئیں گے بھی 1000. پھر موقع ملا، مہر 6واں امام، 7واں امام، 8واں امام، ان کی امامت میں مہر لگوا کے ان کا انتقال ہوا ہے. یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، حبابہ والدیہ. لیکن جو اصل واقعہ تھا وہ چوتھے امام کا تھا، صرف اشارہ کیا، اور یہ ایک مرتبہ پھر جوان ہو گئی.
لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ ہے کہ ہماری بھی زبان ہو جائے. چلے وہ بعد میں پوچھیے, شہادت کے مجلس میں نہیں پوچھیے گا, کسی اور مجلس میں پوچھیے گا. آگے بڑھیے. وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے ابو خالد کابلی. اللہ کرے یہ جملہ مجھے نہ کہنا پڑے کہ آئی ایم پریٹی شیور کہ 50% مجمع نے یہ نام ہی نہیں سنا. شاید 16 ہے, شاید 18 ہے, شاید 19. یہ جملہ ہے روایت کا کہ آقا حسین کے بعد جتنے بھی اس زمانے کے شیعہ تھے, چوتھے امام کی امامت کے بارے میں سب کنفیوز ہو گئے تھے. جو کل کی مجلس میں آئے گا امام زمانہ سے جب میں میچ کروں گا, محمد حنفیہ نے کی امامت کی طرف چلے گئے, حضرت عیسیٰ کے واقعے کی طرف چلے گئے. تو امام کا جملہ ہے صرف 3 شیعہ ایسے تھے جو کربلا کے بعد میرے جد چوتھے امام کے ساتھ پہلے دن سے رہے. ہاں بعد میں بہت سے پلٹ کیا. ان 3 میں ایک نام تھا یحییٰ اور ایک نام تھا ابو خالد کابلی کا. اتنا پکا مومن ہے یہ, لوگ نام ہی نہیں جانتے ان کا. انہی سے وہ روایت آئی ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور ایٹیٹیوڈ, لیکن آج کے لیے وہ روایت مناسب نہیں. وہ ابھی ہمارا موضوع انکمپلیٹ ہے نا طلاق والا, تھوڑی بات کل یا پرسوں ہو جائے گی. واقعہ چوتھے امام کا یہ, اتنے واقعات میرے سینے میں ہیں کہ ایک اشرا تو مجھے کم لگتا ہے, 30 مجلسیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں. لیکن فی الحال آج تو آپ حضرات کی آپ دعا کر رہے ہوں گے نا چوتھے امام سے کسی طرح جلدی تو ختم کریں. تو بس یہ آخری منزل ہے ابو خالد کابلی. کہنے لگے مولا مجھے بہت عرصہ ہو گیا اپنے وطن سے نکلے ہوئے, مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے, ماں سے ملنا اور گھر والوں سے ملنا, میں جا رہا ہوں. امام نے فرمایا تم میرے اتنے قریبی صحابی ہو, اتنی تم نے میری خدمت کی, میں تمہیں کچھ گفٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں. یہ وہ جو موتیوں والا واقعہ ہے نا, وہ مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلے, اس میں بھی یہی جملہ تھا نا امام کا. میں یہ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات بچے کو معلوم ہے. تو خیر وہ تو چھوڑیے موتی والا واقعہ, یہ والا واقعہ. ابو خالد نے گھبرا کے کہا مولا یہ آپ نے کیا فرما دیا, بس آپ کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں, آپ کی نظر عنایت کافی ہے, دولت دنیا لے کے کیا کروں گا. کہا کہ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی ان مسائل کو بھی حل کریں. اسی لیے ہم کو امام کے نام پہ سب کچھ ملتا ہے, خالی وہ آخرت نہیں دلواتے, وہ ہمیں دنیا بھی دلواتے ہیں. کہا تو ایک کام کرو, کل ملک شام, بہت مشہور واقعہ ہے لیکن مجھے نہیں پتا مشہور ہے کہ نہیں, کل ملک شام کا ایک ملینر مدینے آ رہا, اور اس لیے مدینے آ رہا ہے کہ اس کی بچی بہت بیمار ہے اور اسے بہت محبت ہے اپنی بچی سے. اس نے ساری دنیا میں, اس زمانے میں جو دنیا تھی, ہر جگہ گھوم پھر کے اپنی بچی کا علاج کرانا چاہا, اس کی بچی ٹھیک نہیں ہوئی. تب وہ آخر میں مدینے آ رہا, کل آئے گا وہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بچی بیمار نہیں ہے, اس پر ایک جن آ گیا. اب ان واقعات سے کچھ لوگ غلط بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی جن ون نہیں آتا ہے لیکن لوگوں کو الو بنا کے پیسے لیتے ہیں, بعض اوقات خود ہی آ جاتے ہیں, لیکن وہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا, آج رات کے لیے مناسب نہیں ہے. امام نے کہا اس بچی پر ایک جن آ گیا. چنانچہ سارے ڈاکٹر سارے طبیب وہ علاج کر رہے ہیں, فائدہ ہی نہیں, کوئی فزیکل پرابلم تو ہے ہی نہیں اس کا. تو تم ایسا کرنا کہ اس کے پاس جانا, وہ ملینر ہے, کتنا علاج پہ پیسہ خرچ کر چکا. بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جنہوں نے نہیں سنا. تو اس کے باپ سے کہنا کہ میں اس کا علاج کروں گا لیکن 10,000 درہم دینا. وہ تو پتہ نہیں کتنے درہم خرچ کر چکا, بچی سے محبت بھی ہے, وہ مان جائے گا. اور پھر اس بچی کے لیفٹ سائڈ اس کان میں یہ جملہ کہہ دینا کہ اے خبیث جن, یہ لفظ ہے امام کا, اے خبیث جن, اس بچی کو چھوڑ کے چلے جا اور خبردار واپس نہ آنا, یہ میرے آقا علی ابن الحسین نے تجھے حکم دیا. اور وہ جن چلا جائے گا. اب امام ابو خالد کابلی کو پورا واقعہ بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا. جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جانا, لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھو, وہ آدمی وعدہ تو کر لے گا, بعد میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. یہ بھی میں ابھی سے بتا رہا ہوں. ابو خالد نے کہا نہیں مولا میں آپ نے بتا دیا, اچھا کیا, میں پوری احتیاط کروں گا. آپ کیا کریں گے, آپ لائر کو رکھتے ہیں, آپ کانٹریکٹ سائن کراتے ہیں, آپ کیا کچھ کرتے ہیں. ابو خالد کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا. اگلے دن ملینر جو بھی تھا اس زمانے کے اسٹینڈرڈ سے,
وہ مدینے میں آیا, سب کو پتہ چل گیا اتنا بڑا آدمی آیا. بھئی پارکنگ میں گاڑیاں آتی ہیں, عام گاڑیاں آتی ہیں, لیکن کوئی لمنگانی آ جائے, کوئی فراری آ جائے, کوئی ایسی جس کا نام بھی میری زبان پر نہیں, سب دیکھتے ہیں ہاں کوئی آئے ہیں, بھئی کوئی آئے تو ہیں آج. تو یہ تو ملینر آیا. پورے مدینے کو پتہ چل گیا مدینہ کتنا بڑا تھا, کتنی بار مجلسوں میں بتاؤں. اب وہ خالد اس کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا یہ پرابلم ہے. کہا ہاں میں علاج کے لیے مدینے لایا ہوں, کہ ابھی تو دنیا بھر کے ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں, یہاں کے طبیب کو دیکھ لوں, پھر یہاں روضہ رسول ہے دعا بھی کروں. کہا میں علاج کروں گا. پھر وہ ساری باتیں ہوئی. کہا 10,000 درہم میری فیس ہے, دینا پڑے گی. کہا پکی بات, میری بیٹی کو صحت مل جائے, اس سے زیادہ کیا. اب وہ خالد کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا کہ اس کے کان میں جا کے وہ جملہ جو امام نے فرمایا, بچی ٹھیک ہو گئی. اب جو ٹھیک ہو گئی تو وہ جو شامی تھا, شام کا رہنے والا, اب وہ ایک مرتبہ مکرنے لگا. 10,000 تو بہت بڑی رقم ہے. میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں کراچی میں, پرسنلی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس بیمار آیا اور ایسا ہے کہ وہ ایک دوا یا ایک انجیکشن میں اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. 5 مہینے 6 مہینے اس کو وزٹ کراتے ہیں. میں نے پوچھا یہ بھائی ایک ایتھکس ہوتی ہے میڈیکل کی. کہا مولانا اگر ہم اس کو 5 مہینے میں ٹھیک کر دیں تو وہ ہماری فیس دے گا ہی نہیں, کہے گا اتنا سا کام تھا. 6 مہینے اس کو دوڑاؤ نا, آخر میں دوا وہی دوں گا جو آج دے سکتا ہوں, لیکن پھر جتنے بھی مانگوں گا کہے گا ہاں ورتھ ہے, واقعاً بڑی خطرناک بیماری تھی, 6 مہینے میں دور ہوئی ہے. تو یہ ہوتا ہے نا. اس نے دیکھا 1 منٹ میں اس نے ٹھیک کر دیا. جس کے لیے میں یورپ گیا, کیونکہ روم جو ہے نا سیریا وہ یورپ سے ملا ہے, ٹرکی گیا, رومن امپائر گیا, افریقہ گیا, سب جگہ گیا. اس نے 1 منٹ میں 10,000 تو بہت زیادہ, اور کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا. درہم 2 درہم رکھ دیے. وہ کیا کریں گے لے کے؟ خالد واپس آ گئے. مولا جو آپ نے فرمایا تھا وہی ہوا, اور کہا ہوگا بھی یہی کہ وہ جن دوبارہ واپس آئے گا. دیکھنا وہ واپس آئے گا, اس لیے نہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے, بلکہ وہ تمہارا جملہ سن کے چلا گیا, واپس آئے گا. اور اس کا باپ پھر تمہیں ڈھونڈے گا. اب اس سے کہہ دینا کہ پہلے پیمنٹ. کہا تو اگر وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے پیمنٹ کیا اور بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو کہا اچھا مجھے بھی نہیں دو. چوتھے امام کے پاس 10,000 رکھوا دو, اگر ٹھیک ہو گئی تو ان سے امانت لوں گا, ٹھیک نہیں ہوئی تو واپس لے جانا. تیسرے آدمی کے پاس, تھرڈ پارٹی کے پاس. اب جا کے اس بچی کے کان میں کہیں, اور یہی ہوا. اگلے دن وہ باپ بھاگا دوڑا آیا کہ ارے وہ تو دوبارہ بچی بیمار ہو گئی اور یہ سب کچھ کر رہی ہے. جو جن پر آتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو چلو امام نے کہا اب اس کے کان میں کہنا اے خبیث جن, اس بچی پر سے چلا جا, یہ میرے آقا علی ابن الحسین کا حکم ہے. یہاں تک تو پچھلی دفعہ کا جملہ تھا. اور اب اگر واپس آیا تو میرا آقا کہتا ہے کہ میں اپنے نور سے تیرے نار یعنی آگ کو جلا کے راکھ کر دوں گا. پھر واپس نہیں آئے گا. اور یہی ہوا. ابو خالد کو 10,000 درہم امام نے دیے اور کہا تمہارا مسئلہ حل ہوا, اس بچی کا علاج ہوا, اب جاؤ اپنے گھر آرام سے. یہ ایک واقعہ ابھی دیکھیے جمع کر رہا ہوں واقعہ, بس اب آخری واقعہ. اور اب جو واقعہ ہے وہ تو اتنا مشہور ہے کہ اشارہ کر دینا کافی ہے. پہلا واقعہ بہت مشہور تھا, گھر میں آگ لگی, اور یہ آخری واقعہ. لیکن چونکہ اس آخری واقعے میں جو میرا موضوع ہے اس کا بھی پیغام ہے, اور جو چوتھے امام کے مصائب ہیں اس کا بھی ربط مل جائے گا. تو اسی پہ بات آج ختم ہو رہی ہے, کل مزید کچھ باتیں عرض کروں گا. بہت مشہور واقعہ. ایک آدمی بلخ رشین اسٹیٹ میں کوئی شہر ہے آج بھی, وہاں سے ہر سال حج کے لیے آتا تھا اور خدمت امام میں بھی آتا تھا مدینے, اور ہمیشہ تحفے لے کے آتا تھا, لدا پھندا. کئی سال ایسا رہا, بہت مشہور ہے نا, کہ جب ایک مرتبہ جب وہ واپس گیا تو اس کی بیوی نے کہا تم لدے پھندے اتنے تحفے لے کے جاتے ہو اور اپنے آقا و مولا کو دیتے ہو, انہوں نے آج تک تمہیں پلٹ کے کچھ نہیں دیا. میں نے اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا ارے یہ کیا بک رہی ہو, وہ زمین و آسمان کے مالک ہیں, وہ سب کچھ دے سکتے ہیں, مجھے اس وقت ان سے کچھ چاہیے بھی نہیں, اللہ نے سب کچھ دیا. کہا لیکن تحفے وہ لے لیتے, کبھی تو پلٹ کے کچھ دے تمہیں بدلے میں, چاہے ضرورت ہو چاہے ضرورت نہ ہو. کیا ایک انگریزی کا لفظ ہے نا شاید, ایکسچینج آف گفٹ,
کہ ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے، کہا بس چپ ہو جاؤ، مولا کی شان میں گستاخی نہ کرو، ختم ہو گئی بات۔ اس سال پھر یہ حج پر آیا، بہت مشہور واقعہ، میں کیسے واقعے کو جلدی سے بھی بیان کر دوں، اور یہ ہے کہ وہ پہلے دن والے لقمان کی زبان والی بات بھی نہ ہو، یہ بعد میں لوگوں نے کہا مولانا اس کو کمپلیٹ کر دیں، خیر تو جلدی سے۔ اب آیا اس سال امام کے پاس، امام کو تحفے دی، ہمیشہ لدا پھندا آتا، امام نے اس سے کہا کہ کھانے کا وقت ہے، آؤ بیٹھ جاؤ کھانا کھائے۔ اس کے بعد امام پانی لے کر آئے لوٹے میں تاکہ اس کے ہاتھ دھولا، گھبرا گیا، کانپ اٹھا، مولا میرے آقا اور مولا امام وقت، میں آپ کا ادنا غلام، میں اپنے ہاتھ آپ سے دھلواؤں؟ مولا یہ خدمت میں کروں گا، آپ نے بھی تو کھانا کھائے نا، یہ خدمت میں کروں گا، میں آپ کے ہاتھ دھونا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا دھو۔ آپ نے سنا کہ اس نے لوٹے سے پانی ڈالا، امام نے ہاتھ دھونا شروع کی، اور ایک مرتبہ اس سے کہا دیکھ یہ جو تشت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ کہا پانی۔ کہا نہیں غور سے دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو سرخ یاقوت، ریڈ کلر کا جو روبی ہے 1/3 تشت اس سے بھر گیا۔ امام نے کہا اچھا پھر ہاتھ دھلاؤ، دوبارہ ہاتھ دھلائے، اب کیا ہے؟ کہا پانی۔ کا غور سے دیکھ تو گرین کلر کا جو کیا ایمرلیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، زرد زمرد سبز، وہ نظر آیا۔ کہا مولا یہ تو زمرد سبز ہے۔ کہا اور ہاتھ پھیلاؤ۔ تیسری بار جو اس نے ہاتھ دھلائے، اب کیا ہے؟ کہا مولا پانی۔ کہا غور سے دیکھا تو سفید رنگ کے موتی ہیں، اب تشت یہ 3 جواہرات سے بھر گیا، سرخ یاقوت، سبز زمرد، سفید موتی۔ امام نے کہا جا لے جا اور اپنی بیوی سے کہے کہ تو جو کمپلین کرتی تھی نا، یہ بدلے میں دیا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ بیچ میں رک کے کچھ ڈیٹیل بھی بیان کی جا سکتی ہے، وقت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ واپس گئے، اور جانے کے بعد بیوی سے وہی بات کہی، میں نے تجھ کو منع کیا تھا میرے مولا کی شان میں گستاخی نہ کر، وہ وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے تیرے جملے سن لیے ہیں اور تیرے لیے یہ تحفے بھیجوائیں، مجھے نہیں تجھے دیے، کہ تجھے کمپلین تھی نا کہ امام کچھ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس مومنہ نے سنا گھبرا گئی، کہا وہ تو پھر امام برحق ہے، پہلے میرے دل میں شک تھا، اب یقین ہے، اب تو میں بھی ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی، مجھے لے کے چلنا، لے کے چلا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ مدینے پہنچا، ہوٹل میں سامان رکھا، جیسے ہی سامان رکھا بیوی مر گئی، بہت مشہور واقعہ، گھبرا گیا، زیارت کی تمنا لے کے آئی ہے، ہوٹل تک پہنچ گئی مدینے میں، لیکن موت آ گئی۔ وہ سیدھا امام کی خدمت میں آیا، غمگین بھی ہے، کہا فرزند رسول میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی، بیوی آئی تھی آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی، آپ پر اس کا اعتقاد مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، لیکن ایسی موت آ گئی۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، کوئی دعا مانگی، اور کہا واپس جا مولا، میں آ گیا ہوں غم کے عالم میں تو بیٹھ جاؤں، کا واپس جا۔ ہوٹل گیا تو دیکھا بیوی زندہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا رے تم تو مر گئی تھی، کہا مر گئی تھی۔ جب ملک الموت نے میری روح نکالی، وہ روح لے کے چلا ہی تھا کہ میں نے دیکھا خوبصورت نوجوان اس کے راستے میں آ گیا اور کہہ رہا یہ روح واپس کر دے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ روح اس کے بدن میں واپس ڈال دے، میں نے اس کو زندگی عطا کی۔ وہ ملک الموت نے ہاتھ جوڑ، کہا مولا جو آپ کا حکم، خدا کے حکم سے روح قبض کر رہا ہے، امام کے حکم سے روح واپس کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب امام کا حکم آ جائے تو خدا اپنا حکم واپس لے لیا کرتا ہے، یہ روح واپس۔ دیکھیں میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ امام نے اس کو نہیں پتا، امام کا ایک نوجوان ملک الموت نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا آپ کا حکم ہے، کافی ہے، روح ڈالی میں زندہ ہو گئی، چلو اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ مقصد تھا امام کی زیارت۔ جیسے ہی امام کے حجرے میں گئی، امام کا چہرہ دیکھا، پکار اٹھی تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ شوہر کہنے لگا پاگل ہو رہی ہے، کیا وہی ہے؟ وہی کہا ملک الموت کو جنہوں نے روکا تھا اور کہا تھا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی روح کو واپس، یہ وہی تو ہیں، یہی تو میرے آقا اور مولا ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ہم نے تجھے 30 سال کی نئی زندگی عطا کی ہے، تو 30 سال اور زندہ رہے گا۔ یہ سارے امام کے معجزات، الگ الگ واقعات۔ اب آئیے ذرا ایک نتیجہ بھی نکال لے، بہت لمبی بات ہونے کے باوجود نتیجہ تو نکالنا ہی ہے، کل تو یہ دوبارہ سارے واقعات نہیں دہراؤں گا۔ آپ نے دیکھا آگ لگی اور امام اس آگ میں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے، یاد آیا کوئی ابراہیم خلیل خدا کا معجزہ ہے، آگ میں پھینکا گیا اور سلامت رہے، سجاد نے وہ معجزہ دکھایا۔ آپ نے دیکھا بچہ کنویں کے پانی میں گرا،
سلامت رہا. کوئی نبی یاد آیا؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا, موسیٰ پانی میں جا رہے, سلامت رہے. آپ نے دیکھا, انگلی سے اشارہ کیا, حبابہ بوڑھی ہو کے جوان ہو گئی. کوئی نبی یاد آیا؟ وہ یوسف نبی تھے. زلیخا کو دیکھا, بڑھاپے کو جوانی سے بدلا. آپ نے دیکھا کہ جن آیا اور حکم امام سے چلا گیا. کوئی نبی یاد آیا؟ وہ سلیمان نبی تھے کہ جن کی حکومت جنوں پہ ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ مر گئی تھی عورت, حکم امام آیا, زندہ ہو گئی. کوئی نبی یاد آیا؟ یہ عیسیٰ روح اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے. سجاد نے کہا میرا بابا ہر ایک کا وارث ہے, وارث ابراہیم, وارث موسیٰ, وارث یوسف, وارث سلیمان. آؤ میں ثابت کرتا ہوں, ابراہیم کا معجزہ بھی دکھایا, موسیٰ کا معجزہ بھی دکھایا, عیسیٰ کا معجزہ بھی دکھایا, اپنے باپ کی میراث کو ثابت کیا. آتیتہ مواریث الانبیاء, تمام انبیاء کا وارث حسین ہے. وہاں دعویٰ تھا, سجاد نے دلیل دی, سارے مشہور واقعات, ایک نتیجہ نکالا. اور اسی موقع پر بہت ہی ایک مشہور روایت پڑھ کے مجھے ایک اور اہم پیغام, آقا حسین اور سجاد, یہ موضوع ہے میرا, لیکن اب وہ کل کی مجلس کے شروع میں پڑھوں گا, آج ابھی مصائب بھی باقی ہیں. یہاں پہ ہمارے علماء ایک اور جملہ کہتے ہیں, اب وہی سمجھ لیجئے کہ مصائب. دیکھیں پورے اسلام کی بنیاد جو ہے نا, پورا اسلام فاؤنڈیشن, وہ ہے ٹرسٹ. اللہ پہ بھروسہ ہو تو انسان واجبات کی پابندی کرے گا. بھائی اگر بھروسہ نہ ہو, عورت نے کہا میں اتنی گرمی کے اندر اور اتنی محفلوں کے اندر حجاب کر کے بیٹھی, پتہ چلا اللہ نے وعدہ پورا ہی نہیں کیا, تو میں تو بے وقوف بن گئی نا. دنیا میں بھی زحمت اٹھائی, وہاں بھی کچھ نہیں ملا. آپ نے بہترین, میں پھر بتا دوں, میں آپ کے بزنس کی جانب اشارہ نہیں کر رہا, اس میں کچھ تھوڑی سی فلیکسیبلیٹی فتوے کے اندر شاید آ گئی ہے, اس کی بات نہیں کر رہا, عام سی بات کہ ایک شخص بہت ہی اچھا خاصا اس کا جاب ہے یا روزگار ہے, چھوڑ دیا. پتہ چلا قیامت میں خدا نے کہا کہ نہیں بھائی تمہیں کچھ نہیں ملے گا, وعدہ پورا نہیں کیا. آپ کہیں بیوقوف بنا, یہاں بھی زحمت اٹھائی, وہاں بھی کچھ نہیں ملا. ٹرسٹ, اللہ پہ ٹرسٹ ہو کہ جو کہہ رہا ہے اللہ وہ پورا کرتا. رسول, پوری رسالت کا دار و مدار ٹرسٹ پر بھروسہ ہو, تبھی رسول نے رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا. پہلے مکے والوں سے کہا اگر اس پہاڑ کے پیچھے فوج کی بات کروں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. پھر کہا کلمہ پڑھو, اس لیے کہ ٹرسٹ نہ ہو تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہے. نعوذ باللہ. امامت پوری بنیاد ہے ٹرسٹ, کہ آپ کو یقین کامل ہو جو امام کہہ رہے ہیں وہ پورا کریں گے. اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو جنت میں لے جائیں گے تو یقین کامل, تبھی آدمی نماز پڑھے, تبھی ہماری عورتیں حجاب کرے, تبھی ہمارے نوجوان ڈسکو ڈانس کو چھوڑیں. کل کی رات آ رہی ہے, مثلا ویکینڈ ہے, اسی ملک کے کتنے نوجوان وہاں ہوں گے, ہمارے نوجوان ہو سکتا ہے نماز شب پڑھ رہے ہوں. تو اس احمد کیوں اٹھائیں اگر ٹرسٹ, اور ٹرسٹ خالی زبانی باتوں سے نہیں آتا ہے, آ بھی جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ دلیل ہونا چاہیے. رسول پہ ٹرسٹ آیا کیونکہ مکے والوں نے رسول کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے. سجاد کا ایک وعدہ ہے ہم سے, وعدہ ہے, ہمیں یقین بھی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا نا جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا خدا بندہ مجھے دکھا دے کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے, خدا نے کیا کہا تھا, کیا تمہیں میرے بات پہ یقین نہیں؟ ابراہیم جیسا نبی, جواب آیا ابراہیم کو, نہیں خدا بندہ یقین تو ہے, لیطمئن قلبی, آنکھوں سے دیکھ لوں گا اور یقین بڑھ جائے گا. یہ ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے یقین ہے تیرے اوپر کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے, آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور. سجاد کا ہم سے ایک وعدہ ہے, ہمیں یقین, لیکن اگر آنکھوں سے دیکھیں تو ٹرسٹ اور بڑھ جائے گا. وعدہ یہ ہے کہ میرے بابا کے غم میں جو آنسو بہاؤ گے یہ موتی بنا کے جنت میں رکھے جائیں گے, قیامت میں یہ موتی تمہیں دیے جائیں گے. آنسو موتی بن جائیں گے, ہمیں یقین ہے, لیکن کہا دیکھ لو آگے. یہ ہاتھ پہ لگا ہوا پانی زمرد بھی بنا, یاقوت بھی بنا, سفید موتی بھی بنا, تاکہ ہر شیعہ کا اتنا اطمینان آ جائے جیسے ابراہیم کا اطمینان آیا تھا کہ مولا سجاد نے اگر وعدہ کیا ہے تو مولا سجاد اور ان کے گھرانے کا غم کریں گے. یہی آنسو قبر میں عذاب سے بچائیں گے, قیامت میں شفاعت کریں گے, جنت میں ہمیں فاطمہ زہرا کے ساتھ شامل کروائیں گے. بھروسہ, یقین, آنکھوں سے دیکھو.
کیسے عام پانی کو موتی بنا دیتے ہیں. یہ تو بہت قیمتی پانی ہے جو آپ کی آنکھ سے ٹپکتا. اور آج تو ہمیں اس کا ماتم کرنا ہے جس نے ساری زندگی دوسروں کا ماتم کیا. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد. تابوت میری آنکھوں کے سامنے رکھا ہے, بھی تھوڑی دیر میں آپ اس کو اٹھائیں. ساری زندگی کربلا کے بعد 35 سال روئے. کل میرا ارادہ ہے کل کی مجلس میں کہ جیسا 2-3 دفعہ میں نے اعلان کیا کہ شروع کا ایک ٹکڑا آقا حسین اور سجاد, بعد کی مجلس امام زمانہ اور سجاد, مصائب فاطمہ زہرا اور سجاد. تو یہ جو جملہ ابھی میں کہتے کہتے رک گیا, ساری زندگی ماتم کیا. اس کی ایک تشریح کل آئے گی, لیکن اس سے ہٹ کر اتنا ماتم کیا, اتنا ماتم کیا, اتنا ماتم کیا. اور کیسا ماتم, یہ تاریخ کا جملہ ہے. خود امام کا بہت ہی قریبی صحابی ہے, کوئی منافق نہیں ہے, منہال کوفی, جس سے وہ روایت بھی ہے کہ جب وہ کوفے سے ایک بار آئے تھے تو امام نے ہرملہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ مختار نے سب کو پکڑا, ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. وہ منہال بہت قریبی صحابی. ایک دن کہا مولا میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, کب تک روئیں گے؟ امام نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا مولا میرے سوال کا قرآن سے کیا تعلق؟ کہا قرآن میں ہے نا کہ یعقوب اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ قَظِيمٌ. یعقوب بہت ہی صبر کرنے والے تھے, قزیم تھے, لیکن پھر بھی آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے. جبکہ وہاں تو صرف ایک یوسف تھا, وہ بھی مرا نہیں تھا, آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. میں نے تو اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھے. اب منہال گھبرا گئے. وہی جملہ کہا جو اکثر دشمنان اہل بیت بھی کہہ دیتے ہیں, منہال دشمن نہیں. کہا مولا لیکن وہ سب تو شہید ہوئے ہیں, شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ آپ کے خاندان کو ملا. مولا سجاد نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں, ورنہ تو جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت بھی کہہ سکتے تھے. کہا منہال یہ بتا, اگر گھر والوں کی شہادت ایک رتبہ ہے تو پھوپھیوں کا, بہنوں کا, ماؤں کا بے مقنع و چادر کے بلوے عام و نامحرموں میں جانا. ارے سجاد کیوں رو رہا ہے, دیکھو تو صحیح. بعد واقعہ کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا سجاد ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے, میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ امام وقت ہیں, آپ امام زمانہ, اور امام اپنے زمانے میں ہر کوالٹی میں سب سے اول درجے پہ ہوتا. میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار ہو کے آیا تھا, اور اس دن بھی تھا جس دن آپ آئے تھے. مولا آپ کا چچا زخمی تھا, قیدی تھا, لیکن کس شان کے ساتھ آیا تھا, لگ رہا ہے کوئی ہاشمی شہزادہ آ رہا. سینہ تنا ہوا ہے, کمر سیدھی ہے, سر بلند ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. لیکن مولا جب آپ آئے تو میں نے دیکھا سینہ سکڑا ہے, کمر جھکی ہے, سر زمین کی طرف ہے, آنکھیں اٹھی نہیں رہی ہیں. مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر ہیں. پھر یہ حالت, سجاد چیخے مار کے رونے لگے. تو نے صرف اتنا دیکھا, کیا یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا جب آیا تو اکیلا تھا, تنہا تھا. جب میں آیا محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, میری پھوپھیاں اور بہنیں بے مقنع و چادر میرے ساتھ تھی. اتنا روئے. مسجد النبوی مدینے میں, اور مدینے میں مسجد کی زیارت کے لیے پوری اسلامی دنیا سے لوگ آتے اور جاتے ہیں, اور ہر ایک کو وہاں نماز پڑھنے کی جلدی ہوتی. کوئی باہر کا آنے والا شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے, ذرا دیر ہو گئی, اذان ہو گئی تھی, اسے فکر تھی جماعت نہ چھوٹ جائے, تو اس نے گلی میں سے ایک شارٹ کٹ لیا. اب جیسے ہی وہ گلی سے آگے بڑھ رہا تھا, ایک مکان کی چھت سے اس کے کپڑوں پر پانی گرا. وہ گھبرا گیا کہ میں عام مسجد میں نہیں, مسجد النبوی میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے, پتہ نہیں پانی نجیس ہے, چھت پر سے آیا, نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. اسی حالت میں کھڑا ہے کہ اس گھر کے دروازے پر ایک غلام تھا. کہنے لگا گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہا یہ پانی جو میرے اوپر آیا پتہ نہیں کیسا.
غلام نے سر پیٹ کے کہا اس دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی پانی نہیں ہے. میرا آقا اور مولا علی ابن الحسین مکان کی چھت پر اپنے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کر رہا اور اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی کی طرح پر نالے سے تمہارے جسم پہ گر رہے ہیں. اتنا روئے. دنیا میں سب سے زیادہ سخت دل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پتھر دل، سنگ دل. قصائی کا پیشہ اسلام میں مکروہ ہے. قصائی کا پیشہ کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. لیکن میرا مظلوم آقا سجاد ایسا ماتم کرتا کہ مدینے کے قصائی بھی سجاد کے ماتم کو دیکھ کر، کیفیت یہ ہے کہ ادھر سجاد کسی بھی کام سے اگر بازار مدینہ میں قدم رکھ دینا، جتنے قصائی ہیں جلدی جلدی اپنی دکان میں پردے ڈالنے لگتے ہیں. کیونکہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ گئی اور سجاد کی نگاہ ذبح شدہ جانور پہ پڑ گئی، میرا مولا جس کام سے جا رہا ہو کام چھوڑ دیتا ہے. قصائی کی دکان میں آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے قصاب یہ بتا دے اس جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا ہی اس کے گلے پہ چھری پھیر دی تھی؟ ہاتھوں کو جوڑتا، فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت کو مانتا ہوں، اتنا پانی پلایا کہ 3 بار جانور نے منہ ہٹا لیا پھر ذبح کیا. وہیں قصائی کی دکان میں کھڑے کھڑے میرے مظلوم آقا نے کربلا کا رخ کیا. السلام علیک یا ابتا. ہائے مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، لیکن میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا جب قاتل کا خنجر گلے پہ چلا. اور جو اتنا ماتم کرنے والا سجاد ہے آج وہ دنیا سے جا رہا ہے. بہت بس اب زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، بہت مختصر چند جملے. اور ایک مرتبہ آج کی رات آئی جب آپ مرثیے میں سن رہے تھے، وہ پانی آیا جس کے اندر کوئی نجس جانور تھا تو امام نے پانی واپس کیا فجر کے قریب. حشام کے دیے ہوئے زہر سے امام کی شہادت ہو گئی. میرے 5ویں امام نے مدینے میں اعلان کر دیا، اپنے بابا کو غسل میت دینے کے لیے حجرے میں لے گئے. گھر والے جمع ہیں، اصحاب جمع ہیں کہ ایک مرتبہ حجرے میں سے میرے 5ویں امام کے رونے کی آواز آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا، میت تیار تھی جیسے یہ تابوت آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے تیار. ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا فرزند رسول غسل میت دیتے ہوئے تو کوئی نہیں روتا ہے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے کرتا ہٹایا تو آج 35 سال بعد بھی میرے بابا کے گلے پر اس توق خاردار کا زخم موجود تھا جو کربلا میں پہنایا گیا اور 1 سال بعد شام میں کاٹا گیا. اچھا یہ اہل بیت کے مصائب ایسے ہیں کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی تو اسی گھر میں ملے گی. غسل خانے سے غسل دینے والے کو روتے ہم نے کہیں نہیں سنا، ہاں مگر 3 بار سنا ہے اور تینوں بار اسی گھر میں سنا. مولا سجاد کو غسل میت دیا جا رہا تو امام باقر چیخ چیخ کے روئے. اور جب شہزادی کونین فاطمہ زہرا کو غسل میت دیا جا رہا، میرا مظلوم آقا علی جیسا صابر چیخ چیخ کے رویا. زینب نے پوچھا بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی جب غسل میت کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو پہ پہنچا تو آج 95 دن بعد بھی پہلو زہرا پہ کوڑے کا زخم نظر آ رہا. لیکن نہیں، آپ کو ایک تیسری میت بھی یاد آنی چاہیے جہاں غسل دینے والا چیخ چیخ کے رو دیا. شام کا قید خانہ ہے، ایک ننھی بچی مر گئی ہے، ننھی سی بچی کو غسل دینا ہے، غسالہ کو بلایا جا رہا ہے. غسالہ غسل دینے کے لیے بچی کو پردے کے پیچھے لے گئی مگر چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی. بیویوں اس بچی پہ تم نے کتنا ظلم کیا ہے. جب میں نے کرتا ہٹایا تو سر سے پیر تک اس بچی کا سارا جسم زخمی تھا. بس آخری 2 جملے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. اور اس بچی کا
جنازہ بھی سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. عجیب امتحان. ہائے میرا مظلوم آقا، ہائے یہ مظلوم کربلا میرا سجاد آقا. عجیب امتحان اللہ نے لیا. حسین نے کربلا میں پورا دن لاشیں اٹھائے، سجاد نے بھی لاشیں اٹھائیں، مگر حسین نے مردوں کے لاشیں اٹھائیں. اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اون کا لاشا، محمد کا لاشا، اصحاب کے لاشیں. میرا مظلوم آقا سجاد لاشیں اٹھائے، مگر عورتوں کے لاشیں. کبھی ننھی سکینہ کا لاشا، کبھی عمار رباب کا لاشا، کبھی شام میں پھوپھی زینب کا لاشا. مگر یہ سجاد جو عورتوں کے سیدانیوں کے لاشیں اٹھا رہا، اس کا لاشا اٹھانے کے لیے بھی کوئی آ گیا. بس آخری جملہ آپ سمجھ گئے کہ میں کہاں آپ کو لے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ میت کو لے کے امام باقر جنت البقیع میں داخل ہوئے، ادھر بقیع میں داخل ہوئے، ادھر بقیع میں داخل ہوئے. خاندان والوں نے کہا مولا بقیع کا قبرستان تو خالی ہے، لیکن جب سے قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آئے امام باقر سر جھکا کے کہتے ہیں یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے جو میرے بابا کا ماتم کرنے آئی. خالی ماتم کرنے نہیں آئی. بعض علماء پڑھتے ہیں جب امام باقر نے امام سجاد کی میت قبر میں اتارنا چاہی تو قبر سے فاطمہ زہرا کی آواز آ رہی ہے، بیٹا باقر، میرا بیٹا سجاد میرے ہاتھوں میں دے دو. سجاد کو اپنے ہاتھوں سے فاطمہ دفن کرے گی.